ہاں جی، آج میں اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو کون سے یہ جو بچے ہیں یہ کس کو ملیں گے؟ تو لوگوں کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کس کو ملیں گے؟ تو آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسٹلی بچے زیادہ تر عدالتوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ماں کو ہی جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے، اور اسلامک تو پوائنٹ آف ویو سے بھی جو محمدن لا میں دیا گیا ہے، حق کے حضانت جیسے کہتے ہیں، وہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ اب آ جاتا ہے اگلا سوال کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت وہ کیا قانون ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی فکس بات کسی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے کسی سیکشن میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ فکس رولز کیا ہیں۔ عام طور پر عدالتیں جو ہیں وہ ویلفیئر آف دی چائلڈ کو دیکھتی ہیں کہ بچے کی بہبود ویلفیئر کس میں ہے، کس کو کسٹڈی دی جائے تاکہ وہ بچے جو ہے نا اس کی ویلفیئر اچھی ہو جائے۔ اب اگر سکلنگ بیبی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو وہ تو کبھی بھی باپ کو نہیں مل سکتا، یعنی 2 سال 3 سال تک کی ایج جو ہے یہ تو کوئی بھی صورت نہیں ہوتی کہ وہ باپ کے حوالے کیا جائے، سکلنگ بیبی ماں کو ہی ملتی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میل چائلڈ ہے یا فیمیل چائلڈ ہے، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو وہ بھی تقریباً 99% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ماں کو ہی ملتی ہے، بیٹیاں جو ہے وہ باپ کو نہیں ملتی۔ یہ کسٹڈی کے جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات ہیں ان کو دیکھنے سے۔ اب عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ مثلاً اگر 7 8 سال کی 10 سال کی بچیاں ہیں اور ماں ان کی دوسری شادی کر لیتی ہے اور وہ بھی غیروں کے اندر شادی کر لیتی ہے، تو پھر اکثر جو ہے وہ بچیاں باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں بھی یہ پوائنٹ ہے کہ اگر باپ نے بھی دوسری شادی کر لی ہے تو پھر بچیاں جو ہے نا وہ باپ کو نہیں دی جائیں گی، پھر ماں ہی کے پاس رہتی ہیں۔ ہاں، اگر باپ نے شادی نہیں کی اور باپ کی ماں یعنی بچوں کی دادی بھی زندہ ہے تو پھر عام طور پر بچیاں جو ہے وہ باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح بیٹا ہے تو بیٹا عام طور پر ماں کے ہی حوالے ہوتا ہے، چاہے ماں اگر دوسری شادی بھی کر لے تو پھر بھی وہ ماں ہی کے حوالے ہوتا ہے، باپ کو نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں میل چائلڈ ہے اس کا وہ خیال کر لیا جائے گا۔ اسی طرح کردار بھی دیکھا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اس کا سورس آف انکم نہ ہو، نشئی ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، تو پھر تو کسی صورت ہی بچے اس کے حوالے نہیں ہوں گے۔ تو یہ عدالتوں کے اندر مختلف کیس ہوتے ہیں، شہادتیں لی جاتی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے جو ہے نا وزن زیادہ، ویلفیئر آف چائلڈ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، پھر اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی عام طور پر عورتوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جی یہ عورتیں ہم سے خرچہ نہ لیں، یہ شوہر کی اکثر ڈیمانڈ ہوتی ہے، میں بچے اس کو لے دیتا ہوں۔ تو یہ کبھی ان کی یہ بات نہ مانی جائے، خرچہ لینا بچوں کا حق ہوتا ہے، خرچہ آپ کو بچوں کو یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ خرچہ بچوں کو دے، اور اس ڈر سے، اس خوف سے کبھی بھی جو ہے نا یہ ویو نہ کریں کہ بچوں کا خرچہ میں چھوڑ دیتی ہیں مائیں اور کہتی ہیں یہ بچے ہمارے پاس ہیں۔ نہیں، بچیاں ماں ہی کے پاس رہتی ہیں اور بچے بھی جو ہے نا ماں ہی کو ملتے ہیں، عام طور پر قانون یہی ہے، اور 99% جو ہے نا وہ چانسز ہوتے ہیں ماں ہی کے پاس ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کے کوئی ثبوت بھی ہیں، اور اس طرح یا کسی وہ ایسی دیہات میں رہتی ہیں جہاں پہ وہ اس کا قانون نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے نا عام طور پر بچیاں باپ کے حوالے ہو جاتی ہیں۔